نہیں آتی، اور اس رات شیطان وہ اپنی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو شیطان اس رات نہیں نکلتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کے 3 اوقات ہیں۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، آپ میں سے جو حضرات اشراق کا نفل پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا تو یہ ہے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس رات عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جبریل امین اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور یکدم ایک ٹھنڈ آپ کو محسوس ہوتی ہے یا یکدم آپ کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ فرشتوں کے مصافحے کا اثر ہے۔ اور لیلۃ القدر میں بہت ساری علامات احادیث میں بیان ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان علامات کو ڈھونڈنا مقصد ہے؟ کیا اس روشنی کا انتظار کرنا مقصد ہے کہ جب ایک چمک آسمان میں نظر آئے گا تو میں دعا کروں گا؟ جب میں سمندر کا پانی دیکھوں گا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہے تو پھر میں دعا کروں گا؟ جب میں درختوں کو دیکھوں گا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تب میں دعا کروں گا؟ ان علامات کو ڈھونڈنا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ علامات اس رات ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ان کی نظریں کھول دی جاتی ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ رات حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر فجر کی طلوع ہونے تک مکمل رات ہے۔ اس رات میں جو لمحہ آپ کو ملے وہ غنیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ میں نے بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی، آپ لوگوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ باقی آدھی رات کا ثواب کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو اگر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو مکمل رات ہماری عبادت میں گزر گئی۔ کتنا کرم ہے اللہ کی طرف سے، کتنے مہربانیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ کب ہے؟ کیا آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ اس میں احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا لوگوں نے جو خود دیکھا ہے، اس میں 17 رجب کی رات، 17 رمضان المبارک کی رات، اس کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 17 رمضان المبارک کی رات ہے، اس لیے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے، اور اگلے دن تاریخ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ غزوہ بدر کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے سورہ توبہ میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ فرقان کا دن ہے۔ فرقان کا مطلب فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس لیے بعض روایاتیں آتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کی رات وہ شب قدر ہے۔ بعض احادیث میں 21 رمضان المبارک، بعض میں شروع کے 10 دن ان میں لیلۃ القدر ہے، بعض احادیث میں درمیان کے 10 دن اس میں لیلۃ القدر ہے، بعض احادیث میں آخری 10 دن
اس میں لیلۃ القدر ہے۔ پھر ان احادیث میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ لیکن میں آپ کو آج کی رات کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آج کی رات کے بارے میں احادیث میں بھی تصریح آئی ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پیغمبر کی امت ہر رات میری عبادت میں مصروف ہو اور ہر رات وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں گزارے، اس لیے کہ یہ بھی قول ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ پورے سال میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر تمام سال میں ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ لیکن روایت 27 رمضان کی بھی ہے۔ لوگوں نے اس پہ بہت ریسرچ اور تحقیق کی ہے سورہ قدر کی بنسبت۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دوں گا۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ہاں نہیں، لیلۃ القدر سورہ قدر میں، صرف پورے قرآن میں نہیں، 3 مرتبہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، 3 مرتبہ آیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ 9۔ کتنے ہیں؟ 9 کو 3 سے ضرب دو، کتنا بنتا ہے؟ 27۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات، اس لیے کہ قرآن پاک کی حروف کی جو تعداد ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ حروف کی جو تعداد ہے اور آیات کی جو مناسبت ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو لیلۃ القدر یہ 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ اس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 9 یا 27ویں کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نمبر 2، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت مکمل 30 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 30 کلمے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ ہی کا ضمیر کس طرف راجع ہے؟ لیلۃ کی طرف، یہ رات۔ ہی جو ہے یہ 27ویں نمبر کا کلمہ ہے۔ کتنے نمبر کا؟ 27ویں نمبر کا۔ تو کچھ مفسرین، کچھ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ چونکہ ہیا ضمیر اس سے مراد ہے لیلۃ القدر، یہ لیلہ کی طرف ہے، تو اس لیے، اور یہ کلمہ نمبر 27 ہے، ہیا حتی نے کہا اس لیے کہ 7 کا جو ہندسہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ 7 کا جو ہندسہ ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیے 7 سماوات، 7 آسمان۔ اللہ نے ہفتے کے دن 7 پیدا کیے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کو جو بیان کیا ہے، خلق من مضغۃ ثم جعلناه علقة ثم جعلناه مضغة ثم كسونا ثم مضغة عظاما۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ہیں، 7 مراحل بیان کیے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے جو زمین سے ہمارے لیے کچھ پیدا کیا ہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔
وہ حدائق غلبہ و فاکہہ و ابا، ابا کہتے ہیں گھاس کو، وہ جانوروں کے لیے ہے، متاع لکم ولانعامکم، انسان کے لیے اللہ نے 7 چیزیں پیدا کی ہیں زمین سے۔ جب کعبے کا طواف ہم کرتے ہیں تو کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے اس استدلال سے، بڑا عجیب استدلال ہے، اس لیے کہ اس نے ثابت کر دکھایا کہ جب 7 کا عدد اللہ کو اتنا قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہے؟ 27۔ 20 + 7 27۔ یہ تو اس رات کی عظمت ہے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے، یا اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ کون سی عبادت ہے، کون سا ذکر ہے، قرآن پاک کی کون سی صورت ہے، کون سا عمل ہے کہ جو میں کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ سب پڑھو میرے ساتھ، اللہم ہے، تو کریم ہے، تو میرے گناہ معاف فرما، تو مجھے بخش دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس رات سب سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ استغفار وہ چیز ہے کہ اگر انسان کی رزق میں تنگ دستی ہے، استغفار زیادہ پڑے گا تو رزق میں وسعت آئے گی۔ اگر بیمار ہے، استغفار زیادہ پڑے گا تو اللہ شفا دے گا۔ اگر مقروض ہے، استغفار زیادہ کرے گا تو اللہ اس کے قرض ادا کرے گا۔ اگر مشکلات میں گرا ہوا ہے، استغفار زیادہ کرے گا تو اللہ اس کے مشکلات کو حل کرے گا۔ یہ وہ رات ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دعاؤں کی ممانعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، جتنی بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر واپس نہیں لوٹاتا۔ بٹ دیر کس کی ہے؟ دیر مانگنے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو تو صحیح، تم مانگو تو صحیح، میں کتنا دیتا ہوں، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ اور اس دعا میں اللہم انک عفو کریم، اللہ کا ایک نام کریم ہے۔ کریم کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو معاف کرنے کے بعد تانا نہیں دے گا، جو دینے کے بعد منت نہیں کرے گا، جو نوازنے کے بعد دتکارے گا نہیں۔ کریم اس ذات کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ پردہ بھی ڈالوں۔ اے بندے، تم جب ہر در سے محروم ہو جائے گا، ہر در سے تمہیں دتکار دیا جائے گا، پھر بھی آؤ میں تیرا ہوں، میرا در پھر بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ 100 سال نافرمانی کر، 100 سال شرک کر، 100 سال میرے ساتھ مقابلہ کر، لیکن ایک دفعہ آ تو سے، ایک دفعہ صرف اتنا تو کہہ دے، اللہم انی اتوب الیک۔ پھر دیکھنا کہ میں آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اور آپ کو اتنے نیکیاں بھی دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اتنا کریم ہے۔ اس رات کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ یہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتے بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، الا جو شراب پیتے ہیں۔ وجہ سے نہیں، یہ صرف دنیاوی مفادات، ذاتی اغراض، اس کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا، ایک کمرے میں رہنے والے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، رشتہ دار آپس میں بات نہیں کرتے، ساس اور بہو آپس میں بات نہیں کرتے، باپ اور بیٹا آپس میں بات نہیں کرتے۔ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ اب بھی رمضان کے 2 دن باقی ہیں، اور رمضان کا پورا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے تمام اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے جتنے لوگ مر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن کے مشکلات ہیں اللہ ان کے مشکلات کو حل فرمائے، جن لوگوں پہ قرض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے غیبانہ اسباب پیدا کرے۔ جتنا کچھ ہم نے رمضان میں کیا ہے یا اللہ اس سب کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ جو کمی ہم سے رہ گئی ہے یا اللہ ہم اس کے بعد اگر کسی کا سوال، آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہے، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اکثر مسائل پہ میں فوکس کرتا ہوں کہ مسائل جتنے زیادہ آپ سیکھ لیتے ہیں، ایک مسئلہ اگر آپ سیکھتے ہیں تو 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، 100 رکعت نفل کا ثواب ایک مسئلے پہ۔ تو میں یہاں موجود ہوں، اور ایک دعا ان منتظمین کے لیے بھی کرو کہ یہ لوگ جو انتظام کرتے ہیں اللہ ان کے سعی کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو مزید توفیق دے، اور اللہ پاک ان کی قدر میں اضافہ کرے، ان کی عزت میں اور کاروبار میں اور حلال رزق میں اضافہ کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مسجد میں ہم جمعہ والے دن جاتے ہیں، بولتے ہیں قرآن شریف کو پیٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا کیا مطلب؟ پاکستان میں گیا تھا تو بہت مسئلہ ہوگا، محلے میں بیٹھا تو قرآن شریف پڑھنے، تو میں بیچ میں تھا، لیکن سب میرے پیچھے آ کے کہتے ہیں آپ قرآن شریف کی بےعزتی کرتے ہیں۔ تو یہاں تو مسجد میں یہی حال ہے، وہ کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ وسیم صاحب نے سوال پوچھا کہ اکثر جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو اگلی صف میں لوگ بیٹھے ہیں تو ہم دوسری صف میں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ قرآن پاک کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یا کسی کے پیٹ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی میں آتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب صف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ یہ بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں، اس لیے
जिस तरह अगर कोई बंदा आगे बैठा है, आप नमाज पढ़ते हो तो आपकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर उसका पीठ आपकी तरफ है और आप बैठे हो, आप दूसरे सफ़ में हो, तो नमाज हो जाती है और उसमें कोई हरज नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में चूँकि हम आदाब का बहुत ज़्यादा लिहाज रखते हैं, इसलिए वसीम साहब के साथ किसी ने लड़ाई की है कि आप क्यों दूसरे सफ़ में बैठ के तिलावत कर रहे हो। मेरा सवाल ज़कात के हवाले से है जी, कि ज़कात का तयन किस तरह है और क्या ये ज़रूरी है कि उसको रमज़ानुल मुबारक में ही अदा करना है, या अगर रमज़ान शरीफ से अगर देर हो जाए तो उस बारे में क्या है? सही, बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और ये आज कान खोल कर, दोनों कान खोल कर सुनो, समझो, इसलिए कि ज़कात में एक रूटीन हमने बनाया है, ज़कात अदा करते हैं, बट जो उसूल हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक नहीं कर रहे। सबसे पहला काम ये करना है कि ज़कात के लिए आपने एक तारीख़ मुकर्रर करनी है। क्या करना है? एक रमज़ान के महीने का या रजब का या शाबान का या किसी भी महीने का तारीख़ हम जब मुकर्रर करते हैं तो इस्लामी साल का तारीख़, इस्लामी महीने का तारीख़ मुकर्रर किया जाता है, इसलिए कि ज़कात की अदायगी वो इस्लामी साल यानी हिजरी साल के मुताबिक होती है, ईसवी साल के मुताबिक नहीं होती। अगर आप जनवरी से दिसंबर का हिसाब रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। मसलन आपकी कंपनी है या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होते हैं दिसंबर में, तो भी लेकिन वहाँ पे ज़कात की निस्बत जो है वो चेंज हो जाती है, वो 2.5 नहीं होता बल्कि 2.5775 हो जाता है। 11 दिन का फ़र्क होता है। चूँकि अभी ज़ाती मसला हम करते, कंपनियों का नहीं करते, लिहाजा पहले तो आप तारीख़ मुकर्रर करो। तारीख़ लोग अक्सर रमज़ान में मुकर्रर करते हैं, क्यों? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रमज़ान में क्यों करते हैं? इसलिए कि रमज़ान में जब आप नफल इबादत करते हो तो उसका अजर मिलता है फ़र्ज़ के बराबर, और जब फ़र्ज़ इबादत करते हो तो उसका अजर मिलता है 70 गुना ज़्यादा। तो अगर रमज़ान के बग़ैर आप ज़कात का हिसाब करते हो, निकालते हो, तो उसमें 1 रुपये का बदला आपको 10 गुना मिलेगा। लेकिन अगर आप रमज़ानुल मुबारक में 1 रुपये ज़कात अदा करते हो तो उसका बदला आपको मिलेगा 70 गुना, कम से कम। ये कम से कम मिक़दार है। बाकी आपके इखलास पे डिपेंड करता है कि जितना बंदा सही अमल दे उतना ही अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सवाब बढ़ा देता हूँ। पहला मसला क्या है कि इस्लामी यानी हिजरी साल के मुताबिक आप ज़कात का हिसाब करोगे। दूसरा मसला क्या है कि एक तारीख़ आप मुकर्रर करोगे, वो तारीख़ कल है, कल आप ज़कात का हिसाब करोगे। अब आपने कल क्या हिसाब करना है? पिछले साल में जो कुछ ऊपर नीचे अप डाउन होता रहा आपके सरमाए का, उसका कोई एतबार नहीं। आपकी तनख्वाह आ गई, आपके पैसे आ गए, वसूली हो गई, किसको दिया, कुछ लिया, कुछ ख़रीदा, इसका कोई एतबार नहीं है। कल 27 रमज़ान है, कल एक कागज़ उठाओ, आपकी मिल्कियत में जितना कुछ है वो आप लिख दोगे, चाहे आज आपको क्यों नहीं मिला। बस समझ में आ गई? जो आज आपको मिल गया उस पर तो साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी ज़कात आपको अदा करना है, इसलिए कि आपकी तारीख़ मुकर्रर है 27 रमज़ान, और जो कुछ आपको 28 रमज़ान को आने वाला है उसकी ज़कात अदा करनी आप पर लाजिम नहीं है। बात समझे? क्लियर है? आपके सारे सवालों के जवाब हो गए। पहला सवाल कि इस्लामी साल के हिसाब से आप ज़कात अदा करोगे। दूसरा सवाल, ज़कात की अदायगी के लिए फ़िक्स एक तारीख़ लाजमी है, ज़रूरी है, उस तारीख़ पे आप हिसाब करोगे। उससे एक दिन पहले या उसी दिन जो कुछ आपको मिला आप उसका हिसाब करोगे। उसके एक दिन बाद जो कुछ आपको मिलने वाला है उसका ज़कात आपकी ज़िम्मे, यानी
28 رمضان کو آپ کی تنخواہ آئے گی تو اس کی زکوٰۃ آپ پہ ادا کرنا ضروری نہیں، لازمی نہیں ہے، وہ اگلے سال میں چلا جائے گا۔ اور پورے سال میں جو اپ ڈاؤن ہوتا گیا، مثلاً 28 تاریخ کو آپ کی وہ نکل گئی، کیا کہتے ہیں، حقوق الوطنی، صحیح ہے، جو اس کا ہے ایک شرعی کمپلائنس پروڈکٹ ہے، اس میں 1 ملین آپ کا نکلا۔ اب آپ نے اس ملین کو اگلے سال تک کیسے خرچ کیا؟ آپ نے گھر خریدا، آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے اپنے قرض ادا کر دیے، آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا، آپ نے حج پہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ، مسجد بنا دیا۔ جب اگلا رمضان آ رہا تھا تو آپ کے پاس 1 ملین کیا کہ آپ کے پاس صرف 10,000 باقی تھے۔ کتنے باقی تھے؟ تو آپ نے صرف 10,000 کا حساب کرنا ہے، وہ 1 ملین کا نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ خرچ ہو گیا۔ لیکن اگر یہی 1 ملین آپ کو ملا آج تو کل زکوٰۃ میں اس کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تاخیر کی صورت میں ہاں جی، تاخیر کی ہاں یہ مسئلہ رہ گیا۔ آپ 27 رمضان کو حساب کرو، آپ کے پاس ایک فگر آ جاتا ہے، مثلاً آپ کا ٹوٹل زکوٰۃ آ گیا 500 درہم، کہ آپ نے 500 ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 500 کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس اگلا پورا سال ہے۔ 500 کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس اگلا پورا سال ہے۔